أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العلي العظيم. صلوات. سب سے پہلے آپ تمام برادران و خواہران سے تاخیر کی بہت معذرت چاہوں. کچھ چیزیں ہاتھ میں نہیں ہوتی، صبح سے نکلے ہوئے مجالس کے بھی، اور پوری رات کل بھی نہیں سوئے، بلکہ گزشتہ 8-9 دن سے ایک رات بھی نہیں سوئے. دن میں چند گھنٹے مل جائیں تو مل جائیں. عام دنوں میں اگر ایسا کروں تو بیمار پڑ جاؤں، لیکن جب ایام فاطمیہ ہو تو پھر کرم بھی بیوی کا ہوتا ہے. میں بہت سوچ رہا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ دونوں جو شہر بھی پڑھ کے آیا ہوں ان کے منتظمین ساتھ ساتھ ہیں، تو میں نے جو صبح میں مجلس پڑھی چاہا کہ وہ نہ دہراؤں دوسری جگہ، اور جو 2 جگہ پڑھ کے آیا ہوں کوشش کروں گا وہ مطالب یہاں نہ دہراؤں. اب کیونکہ بیوی کے ایام ہیں تو میں نے سوچا ایک قانونی بحث کروں گا باغ فدق کے مقدمے کی. رات کے اس پہر میں آپ اس محبت سے سن رہے ہیں، نہ گلا ساتھ دے رہے ہیں نہ سینہ، لیکن آپ حضرات مجھ سے مجھے لگتا ہے پوری طرح پڑھوا لیں گے. حضران گرامی، پورا ایک میں خود قانون کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، فقہی لحاظ سے نہیں دنیاوی قانون کی بات کر رہا ہوں. تو برطانیہ سے جب میں ایران پڑھنے جا رہا تھا اس وقت میں قانون کا طالب علم تھا، تو میں نے خود لا پڑھا ہوا ایک حد تک، لیکن شریعت کو ترجیح دی، اس لیے پھر اس دین میں مدین کی طرف آ گئے. تو جو قانونی لحاظ سے پیش کروں گے پیچیدگیاں وہ سمجھ کے پیش کر رہا ہوں. چند اصطلاحات کے جلیلی آپ کے سامنے پہلے وضاحت کر دوں. مجھے بتایا بانیان ابن مباغہ کے منتظمین ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے 4 فلور ہیں، کوئی بھی بالکل خالی نہیں، کہیں جگہ نہیں ہے.
تو مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں. میری کچھ محنت سے پیش کروں گا, پسند آئے تو ساتھ. اچھا, میں نے اس کو مقدمے کے طور پہ, قانونی مقدمے کے طور پہ کیوں چاہا کہ پیش کروں؟ کیونکہ جناب سیدہ نے بھی مقدمہ پیش کیا اور فرمایا یہ تھا کہ یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا. مسائل کا جملہ نہیں پیش کر رہا ہوں, جانتا ہوں بہت سے آنکھوں میں شاید آنسو آ جائے, لیکن مسائل کا جملہ نہیں ہے. تو سیدہ نے جب مقدمہ کسی نے, اب اتفاق کی بات ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی قاضی بھی تھا, جج بھی تھا, وہی گواہ بھی تھا, وہی مدعی بھی تھا, وہی غاصب بھی تھا. اس زیادہ تو نہیں وضاحت کی ضرورت, بات پہنچ گئی. تو جناب سیدہ نے مقدمہ پیش کیا اور منصف بھی وہی, قاضی بھی وہی, گواہ بھی وہی, مدعی سب کچھ. تو اس نے کہا آپ کا مقدمہ میں نے رد کر دیا, ریجیکٹ ہوں گے, مقدمہ آپ کا میں قبول نہیں کرتا. بیوی نے کہا ایک بات سن لے, یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا, روز قیامت دوبارہ پیش کروں گی. والحکم اللہ, اس دن حاکم خود خدا ہوگا. والزعیم محمد, میرے وکیل میرے بابا ہوں گے, گواہ علی ہوں گے, حسن ہوں گے, حسین. دیکھتی ہوں اس دن تو کیسے یہ موضوع پڑھوں یا نہیں. عزیزان کرام, میں نے شروع کر دیا. تو عزیزان کرام, جناب سیدہ سلام علیہ نے فرمایا کہ اس دن میں دوبارہ مقدمہ پیش کروں. یہ چیلنج وہی دے سکتا ہے جسے اپنے مقدمے پہ یقین ہو اور مد مقابل کے غلط ہونے میں, باطل ہونے میں یقین ہو. عزیزان کرام, یہاں میں چند اصطلاحات چلیے پیش کروں گا. میری پوری کوشش ہوگی بہت آسان بنا کے پیش کروں. ایک قانون ہے جو سرور کائنات نے دنیا کو دیا اور برطانیہ نے اس قانون کو اسلام سے لیا, دنیا میں رائج کیا. میرے دوست سے انہوں نے باقاعدہ پوری تحقیق کی ہے. برطانیہ کا جو قانون ہے جو دنیا میں رائج کیا گیا, برٹش لیگل سسٹم جسے کہا جاتا ہے, اور اسلامی شریعت کا جو قانون ہے, دو ڈپارٹمنٹس ہیں, کرمنل لا ہے اور سول لا. وہ کہتے ہیں کہ 60 سے 80% جو برٹش لیگل سسٹم ہے, برطانیہ کا قانون کا نظام ہے, وہ اسلام سے چرایا گیا. دنیا میں قانون رائج کیا برطانیہ نے اور انہوں نے چرایا اسلام سے. نام کہیں نہیں بتایا. ایک اور میرے بہت گہرے دوست محقق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کی قانون کی ابتدائی 600 سال پرانی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں پہلے قانوندان نے جملہ لکھا, محمد از دا لا گیور. قانون دنیا کو عطا کرنے والی ہستی کا نام محمد ہے. فرما رہے ہیں میں نے ابتدا میں کہہ دیا تھا قانونی بحث چھیڑوں گا, تو اگر کوئی زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہوں تو مجھے متوجہ کر دیجیے گا. دنیا میں قانون دینے والی ہستی کا نام حبیب خدا. انہوں نے دنیا کو قانون دیا, نظام بنا کے گئے, اور جو قانون دینے والی ہستی ہے نا رسول خدا, قانون دینے کے بعد ایک جملہ کہا اپنے صحابہ سے, یدی و ید علی فی القضاء سوا, میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں ایک سا ہے. قضاوت و عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ. بھئی رسول خدا فرما رہے ہیں علی کا اور میرا ہاتھ. جو بھی تک بہت سے لوگ خاموش ہیں جو نہیں پہنچے انہیں پہنچا دوں.
نہ گلے میں طاقت ہے نہ سینے میں خون جگر دے رہا ہوں. تو سرور کائنات فرماتے ہیں میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت یعنی جوڈیشری کے اندر قضاوت میں عدالت میں ایک ساتھ میرا اور علی کا ہاتھ اوروں کا نہیں. میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت و عدالت میں ایک سا ہے. میرا اور علی کا ہاتھ. جب پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے تھے تو کوئی بھی مکے کا ایسا گھر نہیں تھا مشرکین میں سے جس نے پیغمبر کے پاس امانت نہ رکھوائی ہو. جب پیغمبر جا رہے تھے شب ہجرت کہہ کے گئے یا علی میں جا رہا ہوں آپ امانتیں لوٹا کے آئیے گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. مولا نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پورا گھر بھرا ہے امانتوں سے, نام بھی نہیں لکھے, بتا تو دے کون سی امانت کس کی ہے. نہ جناب امیر نے کوئی سوال نہیں کیا. اگلا دن نکلا سارے کے سارے مشرکین مکہ جناب رسالت میں آپ کے گھر آ گئے. مولا چہرہ دیکھتے جاتے تھے امانت لوٹاتے جاتے تھے. میں ممنون ہوں آپ لوگوں کا اس پیارے انداز سے سن رہا ہے کہ اس خستہ حالت میں پڑھ رہا ہوں آپ اس محبت سے سن رہے ہیں. تو ادارے گرامی جناب امیر نے کسی سے نہیں پوچھا, چہرہ دیکھتے جاتے تھے امانت لوٹاتے جاتے اور بعد میں بھی کسی نے یہ شکوہ نہیں کیا میری امانت نہیں ملی. پیغمبر جانتے ہیں یہ ہاتھ اگر امانت لے تو ایک ایسا ہاتھ اور ہے جو ان امانتوں کو لوٹا سکتا ہے. پتہ نہیں بات بہت رہی ہے. میں ایک نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے صرف ایک اشارہ کروں گا. مجھے مقدمہ پورا پڑھنا بی بی کا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں پیغمبر خرمے کھا رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ مجھے بھی عطا کریں. تو پیغمبر نے خرمے اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے. جناب سلمان باہر نکلے جا کے گنے 9 خرمے تھے. جناب امیر کی بات کہاں میں گئے وہ بھی خرمے کھا رہے تھے. کہا یا علی عطا کیجئے. مولا نے جناب سلمان کو دیکھا مسکرائے بغیر دیکھے کھجوریں اٹھائی جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھی. جناب سلمان نے کھجوریں بھی گننا شروع کی. کہا سلمان کیا گن رہے ہیں آپ؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ عطا کیے ہوتے اب پتہ چلا ہم کن ہستیوں کے ماننے والے ہیں جو ایک ہی نور سے ہے. چچانے گرامی تو میں پیش کر رہا ہوں یہ اصطلاح میں نے کہا تھا کہ سرور کائنات نے کچھ قوانین دی ہیں دنیا کو. ایک قانون دیا ہے رسول خدا نے, اسے عربی میں کہتے ہیں کیونکہ علماء موجود ہیں تو اس لیے پیش کر عربی کی اصطلاح پھر اردو میں ترجمہ کروں گا اور انگریزی کی بھی اصطلاح بتا دوں گا. مزید تو زبان کوئی نہیں چاہیے ہوگا. عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید. اردو میں آپ کہتے ہیں کہ جو شے جس کے قبضے میں ہو صاحب قبضہ. اور انگریزی میں جو برطانیہ دنیا میں رائج کی کہا لا آف پوزیشن. پوزیشن ہے قبضہ. مثال کے طور پہ یہ امامہ میرے سر پہ ہے تو میرا ہے. اب اگر کوئی آدمی دعویٰ کر دے کہ یہ امامہ اس کا ہے تو اسے گواہ کی ضرورت ہے, مجھے نہیں. میں داد دے رہا ہوں ان تمام مومنین کو جو ابھی پہنچ گئے ہیں.
میں مثال کے طور پہ انگوٹھیاں میرے پاس ہیں, مجھے پوری بھی آ رہی ہیں, نہیں پہنچا سکا. یہ میں نے ابا کبا پہن رکھی ہے, کرتا پہن رکھا, کرتا مجھے پورا بھی آ رہا. اگر کوئی آدمی کا یہ کرتا آپ کا نہیں میرا, مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے, اسے گواہ کی ضرورت ہے جو دعویٰ کرے یہ کرتا ان کا نہیں میرا ہے. اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں, نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3, بڑی اچھی ترتیب رکھی ہے سید رضی نے. تیسرا ہی خطبہ ہونا چاہیے تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے. خطبہ شکشقیہ, مولا فرماتے ہیں خلافت کا کرتا میرا تھا, اوروں نے چڑھا لیا, انہیں پورا بھی نہیں آتا تھا. اب بات واضح ہوئی ہے. یہ جو قبضے کا یعنی جو شے جس کے پاس ہے, توجہ ہے نا, میں چند رہیے گا. اب یہ انگریزوں نے کہا دنیا بھر میں راج کیا, ساری دنیا میں اب یہ قانون ہے, لا آف پوزیشن. یہ قانون ہے قبضہ, جس کے پاس جو شے جس کے قبضے میں ہے, جس کے قاعدہ تو یہ رسول اسلام نے قانون دیا, جو شے جس کے پاس ہو. اب آئیے ذرا, میں نے یہ قانون پیش کیا ہے. ایک دن آتا ہے کہ کچھ ہاری, یہی لفظ استعمال کرتے ہیں مثلا, مجھے بھی میں پچھلی مجلس میں وہاں پہ بتایا کہ ہاری کسان, ہاری اور زراعت کرنے والے. تو کچھ ہاری آئے جناب سیدہ کے در پہ, تو بیوی نے دروازے کے پوچھے تھے, کیا سوال کیا, کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ کہ بیوی ہمیں باغ فتح سے نکال دیا گیا. باغ فتح کیا ہے؟ بیوی کا. تو کبھی بھی ہمیں نکال دیا گیا. اب کیوں نکالا؟ کہ کوئی وجہ نہیں دی گئی. کس نے نکالا؟ حکومت نے. اور اللہ نے کہا کہ حکومت نے نکال دیا, کوئی وجہ نہیں, کا کچھ نہیں, کہ خالی کر دو, یہ آج سے ہمارا. بی بی نے فوراً کا فیصلہ ذرا جا کے تمام بنی ہاشم کی خواتین سے کہ فاطمہ نے بلایا. ساری خواتین آ گئی, یعنی بی بی کی تمام جو رشتہ دار بیویاں تھیں بنی ہاشم, تو سب کے سب بی بی کے گھر آ گئے. کہا مجھے دربار جانا, میں وسائل پہ نہیں آیا ہوں, دربار جانا ہے, میرے ساتھ چلو. بی بی نے برقع سنبھالا. ایک مرتبہ سارے مدینے میں بات پھیل گئی, سیدہ آ رہی. مدینے والے جمع ہو گئے. جیسے بی بی آئیں تو ایک مرتبہ مسجد جلسہ بالکل مجمع, سب کے سب ایک مرتبہ پیچھے ہٹنے لگے. محسوس کیسے ہو رہا تھا؟ کہ ایک نور چل رہا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے رسول خدا ہے. جب پیغمبر چلتے تھے محسوس ہوتا تھا کہ ایک نور ہے. بیوی برقعے میں ہیں, چاروں طرف بیویاں, لیکن محسوس ہوتا تھا رسول خدا ہے. اور سب سے زیادہ مشابہ پیغمبر کے انداز سے چلنا. آنے کے بعد بیوی نے حمد باری تعالیٰ میں ڈالائی. میں خطاب پہ کچھ جملے پیش کر رہا ہوں کیونکہ مسائل کے, اور وہاں میں پورا مقدمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. مقدمہ چلے گا میرے ساتھ. اب یہاں پہ آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا, کیا بات ہے, میرے حالی کہتے ہیں کہ تم نے انہیں وہاں سے نکال دیا, باغ فتح سے ہٹا دیا. کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ باغ فتح آپ کا نہیں ہے. بی بی نے کہا ہمارے قبضے میں ہے. نہیں مجمع, توجہ, ہمارے قبضے میں ہے. ہمارے ہاری وہاں کام کر رہے تھے,
تم نے نکالے، اس کا مطلب ہے تمہیں گواہوں کی ضرورت ہے. اور کھول کے پیش کر دیتا ہوں، تمہیں گواہوں کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں. ہمارے تو ہاری وہاں کام کر رہے ہیں. بھئی توجہ، ہمارے تو ہاری وہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے تو قبضے میں ہیں، ملازم ہمارے، تنخواہیں ہم دیتے ہیں. پیغمبر اسلام نے، میرے بابا نے اپنی حیات طیبہ میں فدق مجھے منتقل کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ پیغمبر نے آپ کو دے دیا تھا. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، ایک اور قانونی معاملہ سن لیجیے. یہ فقہ اسلامی سے معاملہ، لفظ فے یہ اور حمزہ فے قرآن میں آیا. انفال، سورہ انفال اٹھا کے دیکھیں، اس میں موجود. توجہ ہے میرے سب لوگ. اور ایک ہے مال غنیمت. جب جنگ ہو اور جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت. اس میں جتنے بھی جنگ پہ جاتے تھے ان کا حصہ ہوتا تھا. اور کھول دیتا ہوں معاملے کو، لیکن جو مجھے نتیجہ دینا، جب تک میں پورا موضوع پھیلاؤں گا نہیں میں پہنچا نہیں پاؤں گا. اب رسول اسلام کیا کرتے تھے؟ جنگ پہ گئے، خیبر گئے، مال غنیمت ملا، سب سے زیادہ حصہ فاتح کا، جنگ جیتنے والے کا، اور وہ ہوتے تھے ہمیشہ علی. کھولو موضوع یا ہمیشہ مولا کائنات فاتح ہوتے، سب سے زیادہ حصہ فاتح کا. اس کے بعد ان کا حصہ جنہوں نے جنگ کی ہوتی تھی. توجہ، اور زیادہ کھول کے نہ کہلائیے گا. جو جنگ کرتے تھے پھر ان کا حصہ، پھر جو جنگ میں ساتھ گئے ہوتے تھے. پیغمبر اتنے قریب تھے کہتے تھے تم لڑے نہیں ہو کوئی بات نہیں، لڑے نہیں کوئی بات نہیں، پھر بھی تمہارا حصہ. ایک عربی کی اصطلاح اردو میں ترجمہ نہیں کروں گا، بہت سے لوگ میں چہرے دیکھ کر گھبرا گئے. ایک اصطلاح عربی کی ہے، اردو میں ترجمہ نہیں کروں گا. تو جانے کے نام کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے بعد الفتح، جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے. پیغمبر انہیں بھی عطا کرتے تھے. یہ بعد میں آئے ہیں کوئی بات نہیں، اب آ گئے ہیں، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، پیغمبر کریم ہیں. چلیں اب آپ کے مزاج کا جملہ پیش کر رہا ہوں، میرا بھی یہی مزاج ہے جو آپ کا ہے. اچھا، خیبر فتح کرنے کے بعد یا کسی بھی جنگ سے کہہ لیجیے کہ جناب سرور کائنات کی سخاوت لوگوں نے خیبر میں دیکھی کہ 39 دن تک میں نے کچھ بھی نہیں کہا. تو پیغمبر اسلام عطا کرتے رہے. 40ویں دن علی نے جب خیبر کو فتح کیا، سب کو عطا کیا. جناب امیر واپس چلے، جو خیبر میں نہیں گئے تھے مدینے میں انتظار میں تھے، ابھی علی آ رہے ہیں. اونٹوں پہ سونا لگا ہوا تھا، چاندی تھی، کھجوریں تھی. مولا کے غلام کا نام تھا قمبر. پہنچ گئے، جناب قمبر نے مہار پکڑ رکھی تھی. سارے فقراء مدینہ جمع ہوئے کہ یعنی ہمیں بھی کچھ عطا کریں. مولا نے اشارہ کیا جو کچھ ہے تمہارا. جیسے اشارہ کیا جناب قمبر فوراً کود کے دوسری طرف چلے گئے. مولا نے پوچھا مسکرا کے قمبر کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ سخاوت دکھا رہے تھے، میں غلام ہوں، سوچا کہیں مجھے بھی.
توجہ ہے ذرا گرامی. بس بھائی وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے، میں جتنا مختصر کر سکوں گا کروں گا موضوع کو. سجا گرامی، اب فے جہاں جنگ نہ ہوئی ہو اور جہاں جنگ ہوئی ہو مال غنیمت. جنگ کہاں ہوئی تھی؟ خیبر میں. خیبر میں بھی یہودی تھے، فتح وہاں پہ بھی یہودی تھے. جب خیبر سے رسول خدا واپس آ رہے تھے نا تو فتح کے یہودی نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ فتح آپ کا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے آپ کے ساتھ کوئی حیدر کرار ہے. میں اپنے انداز سے چل رہا ہوں. تو جانے گے اب ایک مرتبہ جنگ ہوئی ہے خیبر میں، فتح میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو اب یہ ہے فے انفال. تو رسول خدا کا امت کا اس میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ مال غنیمت نہیں ہے. جب پیغمبر اسلام کو مل کے سورہ انفال ذہن میں رہے تو اللہ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے. قرابت داروں کو جو سب سے قریبی ہوں، تو پیغمبر نے سب کو دے کر سب سے قریبی کی سیدہ. اب رسول اکرم نے کہا سیدہ یہ فتح آپ کا، اور ایک تحریر لکھی. میں تو کچھ کہہ گیا ہوں. تحریر لکھی اور کہا فتح میں نے آپ کے نام لکھ دیا. اب سمجھ میں آیا یہ مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے کہ کہیں پیغمبر ان پڑھ تھے، تاکہ یہ نہ ماننا پڑے فتح کی تحریر لکھ کے سند دی تھی. بے نقاب کرنا چاہتی ہوں غاصبوں کو. یہاں روک کے غور جملہ پیش کر دوں. ابن ابی الحدید معتزلی نے، میں بات جانتا ہوں میں بہت زیادہ کھل کے پڑھ رہا ہوں، میں جلدی کوشش کروں گا کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ جس سے مسائل بنے. ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی 20 جلدوں پہ، کہتے میں نے اپنے استاد سے پوچھا کیا معاملہ تھا. پوری زندگی اہل بیت نے کبھی امت سے کچھ نہیں مانگا تھا، ہمیشہ عطا کیا تھا. پہلی مرتبہ کہا باغ فتح ہمارا نہیں بھی تھا تو انہیں دے دینا چاہیے تھی. تو کہا پھر برخوردار تم سمجھے ہی نہیں ہو. کہا میں کیا نہیں سمجھا. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے میرے استاد نے کہا جو مثال دی ہے میں نے کسی مقام پہ پیش کی تھی. کہا اے ابن ابی الحدید، ایک کلاس روم تھا، استاد پڑھا رہا تھا، بچے سے کہا کہو الف. بچے نے الف نہیں کہا کہو الف. تیسری دفعہ کہا اتنے نالائق ہو تمہیں الف تک نہیں آتا. اسے ایک تھپڑ مارا، آگے بڑھ گیا. ساتھ میں جو بچہ بیٹھا تھا اسے کہا واقعی تم اتنے نالائق ہو تمہیں الف بھی نہیں آتا. کہا ایسی بات نہیں ہے، مجھے الف بھی آتا، بے بھی آتا، کے بھی آتا، سے بھی آتا. عربی کی بتا رہا ہوں. کہا جیم ہے خے تک آتا، اس سے آگے نہیں آتا. کہ اتنا ہی کہہ دیتے. کہ نہیں، اگر میں الف کہتا نا تو استاد کہتا اب کہو بے. اگر میں کہتا بے تو وہ کہتا کہو تے. میں تے کہتا وہ کہتا سے. وہ مجھے یہ تک لے کے جاتا، مجھے یہ تک آتا نہیں. تو میں نے سوچا نہ الف کہوں گا نہ بے کی باری آئے گی نہ یہ کی. اب پہنچ گئے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا معاملہ فتح کا تھا ہی نہیں. وہ بھی سمجھ رہا تھا میں پہلی غلطی مانوں گا بات. بات پہنچ گئی، بات آگے بڑھ جا رہی ہے اور بات بہت آگے بڑھ جائے گی. تو انہوں نے پہلے ہی بات پہ روک دیا. وہ سب کے سب جانتے تھے سیدہ بہت بڑا مقدمہ لے کے آئے. میں نے رحمت و قدمان کے پاس بی بی کا مقدمہ سن لیجیے چند جملوں میں. اب یہاں جناب سیدہ نے کہا باغ فتح میرا. تو کہا کہ نہیں یہ آپ کا نہیں. تو بی بی نے کہا کہ کیوں نہیں.
کہا کہ نہیں یہ آپ کا نہیں ہے، ہم نے وہاں سے لوگوں کو ہٹا دیا ہے، اگر آپ گواہی لائیں تو ہم دے دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میرے پہلے گواہ ہیں علی۔ حکومت نے کہا کہ ہمیں علی کی گواہی قبول نہیں۔ بیوی نے فوراً فرمایا، کہا کیوں؟ ابو الحسن کی گواہی کیوں قبول نہیں؟ کہا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں۔ بیوی نے کہا قرآن میں کوئی آیت ہے کیا؟ اب میرا گلا صاحب نہیں دے رہا ہوں، کہا کیا قرآن میں کوئی آیت ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہا نہیں آیت تو نہیں۔ کہا کیا میرے بابا نے فرمایا؟ کیا کوئی حدیث ہے کہ میرے بابا نے کہا شوہر گواہی دے تو بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہا نہیں پیغمبر نے بھی نہیں فرمایا۔ کہا پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہا میں قبول نہیں کرتا، شوہر کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا بیوی کے حق میں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس 2 گواہ اور ہیں، میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ، سنیں گے نا؟ میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو، بیوی کا مقدمہ سن لیجیے، میں فضائل کے طور پہ پیش کروں گا، میرے دونوں بیٹے حسن حسین میرے گواہ۔ کہ نہیں اس پہ تو میرے پاس دلیل بھی ہے، یہ دونوں نابالغ ہیں، پیغمبر نابالغ کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ کہ جانتا ہے میرے بابا نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مجھے تو بتایا گیا ہے کہ یہاں تمام کے تمام افراد بہت بہترین سامعین، اور آپ نے پہلے آدھے گھنٹے میں 35 منٹ میں ثبوت بھی دیا۔ میں جملہ دہرانے لگا ہوں، 11 بج چکے، اگر سننا چاہیں گے تو چلوں گا۔ بی بی نے فرمایا میرے بابا نے فرمایا تھا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں۔ ایک 4 برس کے تھے، ایک 3 برس سے، فرمایا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ ابھی 4 برس کے 3 برس کے سردار ہیں۔ تو میرے بابا نے کیوں انتظار نہیں کیا بالغ ہونے؟ چلیے گا اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ جب میرے بابا نے کیوں انتظار نہیں کیا کہ جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو جوانان جنت کے سردار بن جائیں گے؟ میرے بابا نے فرمایا یہ ابھی ہیں۔ جب انہوں نے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا تو کون ہوتا ہے؟ لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ کہے بالغ نہیں قبول نہیں کرتا، کہتے میں قبول نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا میرے پاس ایک اور گواہ بھی ہے، ام ایمن حضرت آمنہ کی کنیز سے سلام اللہ علیہ کی، اور حضرت رسول خدا کو میراث میں ملی۔ پیغمبر نے کہا جائیے میں نے آپ کو آزاد کیا۔ آپ نے آزاد کیا لیکن میں نہیں جاؤں گی، میں نے آپ کی ماں سے وعدہ کیا تھا میں محمد کے ساتھ رہوں گی۔ رسول خدا نے پھر جناب سیدہ کی خدمت میں دے دیا، پنجتن کی خادمہ ہیں حضرت ام ایمن۔ تو بیوی نے کہا ام ایمن میری گواہ۔ غور سے سنیے گا میرے تمام بزرگوں، مجھے دعا چاہیے، میرے بھائیوں کی، میرے بچوں کی، اگر جملہ دل کو لگے تو ضرور دعا کیجیے گا میرے لیے۔ عزیزان گرامی جناب سیدہ نے فرمایا کہ ام ایمن میری گواہ۔ حاکم نے سمجھا یہ تو اور آسان ہو گیا کہ ام ایمن کی گواہی قبول نہیں، یہ خاتون ہے، قرآن نے کہا ہے عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے، یہ خاتون ہے، ان کی گواہی قبول نہیں۔ جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی اور مجمع کے سامنے آئی، بوڑھی خاتون کی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، کہا ایھا الناس، اے لوگوں، کیا تمہیں یاد نہیں اسی مسجد میں پیغمبر نے میرے لیے کہا تھا کہ اگر ام ایمن کبھی گواہی دے تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ حضرت ام ایمن نے سوال کیا مسجد نبوی میں موجود تمام صحابہ سے، کہا لوگوں تمہیں یاد نہیں
اسی مسجد میں پیغمبر نے فرمایا تھا اگر ام ایمن گواہی دے تو آدمی نہیں، گواہی پوری ہے. سب خاموش بیٹھے رہے. جانتے جناب ام ایمن نے کیا فرمایا؟ جب سب خاموش رہے نا تو جناب ام ایمن نے کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بیوی نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. اگر یاد نہ ہوتا تو تم کہتے کہ نہیں یاد. یہ نہ کہنا میرے سوال کا انکار نہ کرنا گواہی ہے سب کو یاد ہے. بولتے کیوں نہیں؟ تو اب پتہ چلا بہت سے کلمہ پڑھنے والے بھی حکومتوں کے زور پہ حق چھپا لیتے ہیں. سلامت رہیں. بس نہیں میں اس محبت سے سن رہی ہے. بیوی کا سایہ سر میں قائم و دائم رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. میں اس محبت سے آپ نے سنا. سلامتی کے لیے آواز بلند کر سلام. توجہ ہے. اب جب لوگ نہیں بولے تو انہوں نے کہا نہیں ام ایمن کی بھی گواہی قبول نہیں. تو اب آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں. بیوی نے کہا اچھا رک جا. باغ صدق تو کہتا میرا نہیں. کہا ہاں آپ کا نہیں. بیوی نے کہا اچھا میرا نہیں ہے تو یہ بتا کس کا. بیوی کے سوال ہی میں جواب ہے. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. بیوی نے کہا تو کہتا نا باغ صدق میرا نہیں یہ بتا پھر کس کا. کہا رسول اللہ کا. بیوی نے کہا اچھا تو تم مانتا. تو تم مانتا ہے کہ میرے بابا کا. کہا ہاں یہ مانتا ہوں کہ رسول خدا کا. کہا چلو میرے پھر بابا ہی کا ہے. ان کی وارثہ میں ہوں. اپنے بابا کی وارثہ میں ہوں. اچھا وہ بھی عرب تھا. بیوی عربی بول رہی تھی. اس نے پلٹ کے یہ نہیں کہا آپ اکیلی نہیں ہے 3 بیٹیاں اور بھی ہیں. پلٹ کے کہنا چاہیے تھا وارثہ کیوں اور بیٹیاں بھی. تو بیوی نے کہا میں اپنے بابا کی میں وارثہ ہوں. ذرا خطبے کی ابتدا میں دیکھیے یہ اشرے کا موضوع ہے جو میں خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں. جب بیوی نے خطبہ شروع کیا تھا نا تو کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور میرے بابا. آدم اللہ پہنچ گیا. بی بی نے یہ نہیں کہا میں گواہی دیتی ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول نے کہا میرے بابا میرے ہمارے نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي ابونا نہیں کہا ابھی. وہ علماء موجود بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا. اور ایک اور دلیل دے دوں اسی خطبے سے جو شیعہ سنی علماء نے لکھا ابھی دونا نسائکم کہ میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. آگے جا کے کہتی ہے ابھی دونا نسائکم میرے بابا ہیں تم میں سے کسی کی خواتین کے بابا نہیں. بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہلی تینوں بیٹیاں انتقال کر گئی تھی اسی لیے بی بی نے کہا ابھی. اب دوسری مرتبہ بی بی کہہ رہی ہے تمہاری خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں ہیں. تو کوئی پلٹ کے کہہ دیتا تھے اب 3 میں نہیں آپ اکیلی دعوے دار نہ بنے. ان کا نہ بولنا بتا رہا ہے.
بیٹی ہے. عابدون نساءکم. میرے بابا. تو ایک مرتبہ جہاں شہیدہ نے کہا کس کا ہے؟ کہا مجھے یاد ہے میں نے کہا مقدمہ ہے. روکا. اب یہ بی بی نے کہا کس کا؟ کہا رسول اللہ. کہا پھر اپنے بابا کی وارث میں؟ کہا نہیں آپ وارثہ نہیں. تو بی بی نے کہا یبن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے. نام نہیں لیا. بعض اوقات انسان کسی سے اتنا رنجیدہ ہوتا ہے اسے نام لینے لائق نہیں سمجھتا. اترث اباک ولا ارث ابی. کیا تو اپنے باپ کا وارث ہے اور میں اپنے بابا کی وارث میں؟ لقد جئت شیئا فریا. تو اسلام میں بدعت لے کے آ رہا. نہیں یہ مجمع اور بدعتوں کے فتوے لگانے والوں، دیکھو تو صحیح پہلی بدعت کس نے رکھی. وقت نہیں رہا لیکن میں مکمل کر دیتا. لیکن مجھے اپنی حالت کا پتہ ہے تو بالکل آرام نہیں مل رہا. چلے میں مکمل کروں جلدی چلوں گا. اور یہاں ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ اگر باقی ساری دنیا اپنے باپ کی وارث ہے تو میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں؟ تو ایک مرتبہ تو نے ایک ایسی حدیث سنائی ہے جو صراحتاً جو صریحاً قرآن کی مخالفت کر رہی. پتہ نہیں لوگ ہیں. تو نے جو حدیث سنا دی میرے بابا نے یہ کہا کہ جو ہم چھوڑ جائیں انبیاء وہ صدقہ ہوتا ہے. قرآن میں ایسا نہیں ہے. بھئی وہی کہہ سکتا تھا جسے قرآن پتہ ہو. بی بی نے فرمایا میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا. قرآن کریم کی یہ حدیث مخالفت کر رہی ہے. میرے بابا کی حدیث نہیں ہو سکتی. کیا کیسے مخالفت کر رہی ہے؟ بی بی نے کہا یہ جو میں نے آیت ابتدا میں تلاوت کی تھی بی بی نے سنا ہے یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے ایمان والوں تمہارے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہے. کہ آیت میں کہیں نہیں آیا انبیاء خارج ہیں. لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ کہتے تھا یہاں استثناء ہے انبیاء شامل نہیں. کہ اس آیت میں کوئی صراحت نہیں. کہ نہیں پھر بھی نہیں مانتا. بی بی نے کہا آیت اور سن لی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. سلیمان وارث بنے داؤد کے. تو کہتا ہے نہ انبیاء کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث. اللہ قرآن میں کہہ رہا سلیمان داؤد کے وارث. جو وارث بنا وہ بھی نبی, جس کا وارث بنا وہ بھی نبی. لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ جو وارث وہ نبی, جس کا وارث وہ بھی نبی. بی بی نے کہا آیت اور بھی ہے, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ جناب زکریا جب ضعیف العمر ہو گئے جناب مریم کو دیکھا کہ پروردگارہ اس بچی کو دیکھ کے مجھے شوق ہے میرے بھی اولاد ہوتی. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگارہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا, تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. یرثنی و یرث من آل یعقوب. ایک ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ, وہ بھی نبی. جناب زکریا بھی نبی. جو وارث وہ بھی نبی, جن کے وارث وہ بھی نبی. تو بی بی نے کہا کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا اور تو حدیث لے کے آیا, گواہ بھی نہیں ہے. ایک خاتون کی آواز ہے, نہیں بابا جان, جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ انبیاء کا
جو ترکہ ہوتا ہے وہ میراث میں صدقہ ہے. تو پردے میں میں بھی سن رہی تھی. مجمع میرا گھبرا گیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں میں مکمل کر رہا ہوں, آخری جملے پیش کر رہا ہوں. کہ بابا جان میں گواہی دیتی ہوں, رسول خدا نے آپ سے فرمایا تھا کہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے, میراث نہیں. تو حکومت نے کہا آپ کو ہمارے گواہ کی, آپ کو آپ کا حصہ نہیں ملے گا. جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا. چند برس باپ چلا گیا, بحث ہوئی دفنانا کہاں پہ. بیٹی نے کہا ہمارے گھر میں. لوگوں نے کہا نہیں دفنا سکتے. امام حسن مصطفیٰ کھڑے ہوئے, کہا بھئی یہاں کیسے دفن ہو سکتے, کہا میری میراث میں نہیں ہے مجمع. امام حسن نے کہا کیسے میراث, کہا میری میراث میں رسول کی زوجہ ہو, میری میراث میں میرے بابا دفن ہوں گے. امام حسن مصطفیٰ نے, میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں, کہا نانی اماں آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی. بیٹیاں وارث نہیں ہوتی, جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی کیسے. مکمل ہو گئی, بات واضح بھی ہو گئی ہے, جو ہم نے کہہ سکے اوروں نے کہہ دیا ہے. ایک بات اور کہہ دوں, انہیں میں ساتھ نہیں لایا ہوں. یہ اور بات ہے, ہمارا باب مدینۃ العلم ایک ہے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. یقین مانیے اتنی خستہ حالت میں نے پڑھا ہے اور آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول کیا ہے. چہرے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے دنوں سے نہیں سویا ہو. جانے کہ رام اس وقت جناب خاتون جنت نے کہا کہ کیسے, کہا کہ نہیں یہ گواہی موجود ہے اور بہرحال نہ میراث تسلیم کیا گیا, کچھ بھی نہیں. تو اس وقت بھی نے کہا جب تحریر کو اس وقت جب کسی نے کہا نا اگر تحریر ہوتی تو ہم دے دیتے, تو جناب سیدہ نے کہ ایک تحریر ہے. ایک نے پڑھا کہ ہاں تحریر تو ہے, دوسرے نے لے کے تحریر کو. آج کوئی بخل نہ کرنے والا. میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, لیکن ابھی کچھ دیر بعد گھر جا کے آرام کر لیں گے. کوئی یہاں بیٹھا تو نہیں رہ جا رہا. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اگر کسی پہ بہت بڑا صدمہ آئے تو ایک لہجے میں بال سفید ہو جائے. جب سیدہ واپس آئیں تو بیوی کے بال سفید ہو چکے.
بیوی نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو آنسو بہنے لگے. ماں حق مانگنے گئی تھی, حق لے گئی. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا میری طرف, نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا. بہت سے بزرگ علماء نے جملہ نقل کیا ہے کہ جناب سیدہ نے سوال کیا, فضا میری زینب کہاں ہے؟ جناب فضا نے فوراً کہا, بی بی, جناب زینب سے کہا, بی بی آپ کی ماں نے بلایا. کیوں جناب سیدہ نے جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کو بلایا؟ میرا دل کہتا ہے رسول خدا نے کہا تھا نا سیدہ آپ بھی دربار جائیں گے, آپ کی بیٹی بھی دربار جائے, اور جناب سیدہ یہ پوچھنے کے لیے بلا رہی ہوں گی بیٹی کو, بیٹی اگر دیکھ سکے ضرور دیکھیے گا, ایک سوال پوچھنے کے لیے جناب سیدہ نے بیٹی کو بلایا ہوگا, بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے, لیکن درباروں کا حال اچھا نہیں ہے. بیٹی جب آپ دربار جائیں گی تو کیا کریں گی؟ تو جناب زینب نے فرمایا, اماں میں صبر کروں گی. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ بیوی سیدہ کی خدمت میں عرض کروں گا, میں کہوں گا بی بی آپ بھی دربار میں گئے, آپ کی دختر بھی, لیکن بی بی ایک فرق ہے, آپ صحابی کے دربار میں گئے تھے, آپ کی بیٹی شرابی میں. جب ماں صحابی کے دربار سے واپس آئیں, بال سفید ہو گئے تھے, کمر ٹوٹ گئی تھی, بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور جب بیٹی شرابی کے دربار سے آئی, پھر پوری زندگی مولا سجاد روتے ہیں اور رو رو کے کہتے تھے, ہائے علی کی بیٹیاں, ہائے علی کی بیٹیاں, شرابی کا دربار. میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں, بہت سے میرے بھائی برداشت نہ شاید کر پائیں. آپ جانتے ہیں نا بازار کوفے میں بھی تھا, بازار شام میں بھی تھا, لیکن بازاروں میں فرق تھا. کوفے کے بازار کو سجایا نہیں گیا تھا, کوفے کے بازار میں صرف پتھر مارے گئے تھے. میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے, اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف رومال پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے. جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا ہے. رومال بھی پھینکوں تو آپ روکیں گے کہیں چہرے پہ نہ لگ جائے, اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے. میں ایک گھنٹہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا, ابھی تھوڑے سے مسائل سن لیجیے. شام کا بازار کیسا تھا؟ مولا سجاد نے جب بھی کہا نا, جب کسی نے سوال کیا تو مولا سب سے سخت وقت کہاں آیا آپ نے, تو مولا رونے لگے, کہا الشام, الشام, الشام. کا مولا کیوں؟ کہا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا, شام کا بازار سجایا گیا تھا.
بالا خانوں پہ خواتین تھی، گرم پانی پھینکتی تھی، میری پھپھیاں اونٹنیوں پہ تھی، مرد پتھر مارتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، بالیوں کی بہنیں۔ بس نہیں، زیادہ زحمت نہیں ہوگا۔ جناب سیدہ گھر آ گئے، بچوں کو بہت پیار کیا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں تو زیادہ، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل چھوڑ کے رونے لگے، غسل دیتے دیتے رونے لگے۔ پہلے مولا امیر المومنین، رات کا وقت تھا، مولا نے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے۔ فاطمہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، ہاتھ ہٹا۔ مولا نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار پہ رکھی، بلند آواز سے رونے لگے، ہائے زہرا، ہائے زہرا۔ جناب فضل نے سوال کیا، یا علی کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا فضل فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہوں گے، بس میں آج امام زمانہ کو پرسہ لینا ہے۔ ان کی دادی زہرا کا مجھے بتایا کہ لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں، بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی 5 منٹ کی زحمت دوں گا۔ میں نے 3 بتائے ہیں غسل دینے والے، 2 اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ جانتے ہیں دوسرے غسل دینے والے کون؟ ہستی شام کا زندان ہے، ایک بی بی ایک بچی کو غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے پوچھتی ہے سجاد سکینہ کا پردہ اتار دو یا رہنے دو؟ مولا نے کہا پھوپھی اماں میری بہن بڑی زخمی ہے۔ اجرکم اللہ، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ جانتے ہیں تیسری ہستی کون ہے؟ امام باقر غسل دے رہے ہیں اپنے بابا سجاد کو، پانی ڈالتے ڈالتے کروٹ دی، پشت پہ نشان دیکھے، امام باقر نے کہا ہائے میرا بابا، آج تک پشت پہ نشان باقی تھے۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا۔ ایک آخری جملہ سن لیجیے، مولا علی نے رات کی تاریکی میں تابوت تیار کیا، آواز فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں۔ آپ جانتے ہیں نا کفن دینے کے بعد ودا کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا بچے تڑپتے ہیں، اگر بچے چھوٹے ہوں تو پاکستان میں رسم بچوں کو نہیں دکھاتے، بچہ ہمیشہ ماں کو یاد کرتا رہے گا۔ مولا نے کہا فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں، مجھے معاف کر دے گا میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا اپنی ماں سے ودا کر لیں۔ پہلے مولا حسن آئے، میں دیکھ رہا ہوں میرے ایک بزرگ برداشت نہیں کر رہے، پہلے مولا حسن آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے، پھر جناب زینب آئی، کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے۔ جناب ام کلثوم آئی، مولا نے سوال کیا فضا میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضا نے اس انداز سے فرمایا ہوگا
مولا حسین فرماتے اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ میری طرف دیکھیے گا، آخری جملہ میں نے ختم کر دیا۔ مولا حسین آئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، روتے ہوئے امام نے بلانا۔ شیخ عباس گمی کہتے ہیں کفن کے بند کھل گئے، دو ہاتھ باہر نکلے۔ میرا دل کہتا جناب سیدہ نے کہا ہوگا میرے لال، میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، ماں سے ناراض نہ ہو، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا ساتھ آؤں گی۔ اے حسین جب آپ زلجلہ سے گریں گے میں برقع پھیلاؤں گی، جب خنجر چلے گا میں گردن پہ ہاتھ رکھوں گی۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔